السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 8 پر ہیں ہم، اور ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے لے کر تفسیر شروع کرتے ہیں، 21 سے لے کر 25 تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس قرآن کو اتنی بڑی نعمت سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو لیکن ابھی ہمارا جو ایمان ہے، ہماری سمجھ اتنی آگے پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کا پیار ہوتا ہے، کبھی اولاد کا پیار، کبھی والدین کا پیار، کبھی بہنوں بھائیوں کا پیار، کبھی رشتہ داروں کا، دوستوں کا، احبابوں کا، یعنی شوہر کا، بیوی کا، مختلف قسم کے رشتے ہیں، اور ان سب میں ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے پیاروں میں ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہو وہ اس قدر وفادار ہو کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ زندگی کے ہر موڑ پہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غم ہے، آپ ان پر ریلائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں لیکن بہت کم۔ تو لیکن قرآن جو ہے، قرآن کو اگر ہم ساتھی بنا لیں تو وہ ایسا دوست ہے، ایسا ساتھی ہے کہ وہ نہ صرف دنیا میں ہماری زندگی کو روشن کر دے گا، ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا، اور وہ آخرت میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا جب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا وفادار ساتھی ہے کہ جس کو کوئی بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے کتنے بھی پیارے رشتے ہیں، وہ ہمیں چلے دنیا بھر میں ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ ہمارے ساتھ رہے، ہم کو کمفرٹ دے، ہم کو اس رشتے سے ہمارا دل مضبوط ہو، لیکن جب جیسے ہی دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ ساتھی بھی ہمارا چھوٹ جاتا ہے، قبر میں انسان اکیلا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے وہ محبت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے جس مقصد کے لیے قرآن کو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہم اس مقصد کو پانے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیے، ہم نے شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے بندے نے ہدایت کی خواہش چاہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے اس میں، لیکن اس سے اصل فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ متقی اٹھائیں گے اس کا، ٹھیک ہے، فائدہ۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ رویے بتائے، کچھ لوگوں کے طریقے بتائے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ، اللہ کے حق کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچ کو سچ ماننے میں انسان کو جب سچ ان کے ساتھ ہے تو ان کے کیا رویے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے جانا کہ جو پہلا گروپ تھا متقین کا، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے ان کی خصوصیات ہم نے جانی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ان کا انجام بھی کامیابی ہے، بہت عظیم کامیابی ہے۔ پھر ہم نے اور لوگوں کے بارے میں جانا جو حق کے انکاری ہیں، وہ صاف انکار کرنے والوں کے بارے میں جانا۔ پھر ان کا انجام جانا کہ اب ان کے اندر سے صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جاننے کے باوجود بار بار انکار کر دیا اس کو قبول کرنے سے۔ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی جانا جنہوں نے زبان سے انکار نہ کیا لیکن دل ان کے انکاری تھے، تو انہوں نے بھی ان کا بھی انجام ہم نے جانا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شک میں پڑ جاتے ہیں، بار بار کمزور ایمان ہے ان کو دل میں ایمان آتا ہے، ایمان ان کی روشن کرتا ہے ان کے دل کو،
لیکن پھر فوراً اندھیرا ان کے اندر شک کا اندھیرا آ جاتا ہے اور ان کے اندر خواہشات کا اندھیرا ان کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ پھر دنیا کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے رویے اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیے تاکہ جو انسان جو ہے اپنے اندر بھی جھانک سکے اور دیکھے کہ میری خصوصیات، میری جو اندر خصوصیات ہے وہ کہاں پر ہے، میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں، میں کس گروپ سے زیادہ قریب ترین ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اصل مقصد جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، جہاں پر آپ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا، تو اب اصل مقصد اب آ رہا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں بندوں کو اللہ کی عبادت کی، اللہ کو اکیلا ماننے کی دعوت عام دیں گے، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے اب اسلام کی دعوت کو عام کر کے پیش کیا جائے گا، اور پھر کچھ دلائل بھی دیے جائیں گے کہ کیوں ہم اللہ کو اکیلا مانیں، کیوں ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیا جائے گا اور اس کو ماننے کی دعوت دی جائے گی۔ تو اب اصل میں صحیح معنوں میں اب جو ہے ہماری اصلاح کا کام، اب بندوں کی اصلاح کا کام شروع ہو رہا ہے، بندوں کو حق کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے دلائل دیے جائیں گے حق کے کہ کیوں انسان کو حق کو کیوں قبول کرنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو اب یہ کہ جو ہم ان دلائل، ہم اس دعوت کو پڑھیں گے، ہمیں چونکہ پیچھے سے ہم نے اپنے آپ کو جج کیا، ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ ہم حق کو کس طرح سے قبول کرنے والے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے، تو اب ہم چونک جائیں، ہم اس حق کی دعوت کو پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ دعوت ہمارے سامنے اب کھول کے رکھی جانے والی ہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کرنے، اور اگر ہمارے اندر ہمیں کوئی ایسی رکاوٹیں ہیں، وہ صفات ہیں جو کہ برے انجام والے لوگوں کی تھیں، تو ہم ان کا ابھی سے کی فکر کریں، اس کی علاج کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم حق کو سمجھ سکیں، حق کو قبول کر سکیں اور اس کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم برے انجام سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام خطاب کیا ہے، تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے، تو چونکہ اس وقت قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو کہ قرآن کو پہلے سننے والے تھے، جن کو قرآن کا پہلا میسج مل رہا تھا، تو وہ کون تھے؟ وہ مشرکین عرب تھے، جو کہ ان کا میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کون لوگ تھے، ان کے بیلیفز کیا تھے۔ مکہ میں جو عرب تھے وہ اصل میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کا خالق ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سے مشرکانہ عقائد ساتھ میں ڈال دیے تھے کہ جو پاس کے جو کچھ ماضی میں جو نیک لوگ آئے تھے، ان کے خاندانوں میں، ان کے آباء و اجداد میں جو بھی نیک لوگ تھے جو کہ اللہ سے جوڑتے تھے بندوں کو، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آہستہ 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 ان لوگوں نے، شیطان ان کے دلوں میں آئیڈیاز ڈالتا رہا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا تھا کہ پہلے تو ان کی تصویریں اور مجسمے بنا کر وہ ان کو صرف یاد کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کو اللہ یاد آئے، کیونکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ پھر آہستہ 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 وقت گزرتا گیا، جنریشنز بدلتی گئیں، اور ایک وقت آیا کہ انہی کو یہ بت بنا دیے گئے اور انہی کو انہی کی عبادت شروع ہو گئی کہ یہی اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اگر اللہ سے کچھ کنیکشن کرنا ہے تو انہی کی عبادت کرو، انہی سے مانگو، اور ہمارا اللہ سے ذریعہ اور کنیکشن بس یہی لوگ ہیں۔ تو یہ
जो है ना ये कोई पुरानी, ये कोई सिर्फ उसी वक्त की बात नहीं है। देखिए आज भी अगर आप बहुत से मज़ाहिब को देखें तो उनके अंदर ये अक़ीदा पाया जाता है कि जो चीन वगैरह के जो एरिया है और भी बहुत से एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये अक़ीदा पाया जाता है कि जो इंसान मर जाते हैं, जो नेक होते हैं, फिर वो उनको उन्हीं से इबादत करते हैं, उन्हीं से दुआ मांगते हैं और उन्हीं को अल्लाह से अपना कनेक्शन समझते हैं। तो मुसलमानों में भी अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सी ये चीज़ें आ चुकी हैं। वो खुद को मुसलमान कहते हैं, कलमा पढ़ने वाले कहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर सजदा रेज होते हैं। तो अल्लाह ताला इस शिर्क से महफूज रखे, इसलिए कि उनको एहसास भी नहीं होता कि वो इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि अल्लाह की इबादत में जो लोगों को शरीक करते हैं। इसी तरह कुछ अकायदीन कैसे थे कि उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाया था, और इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ मखलूक को एक तरह से खुदा का दर्जा दे दिया था, अल्लाह के शरीक बना लिए थे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तमाम लोगों को और उस वक्त के जो मुखातब थे उनको शिर्क से बचकर सिर्फ तौहीद अल्लाह के एक मानने की दावत दे रहे हैं कि तुम अल्लाह को एक मानो। जैसे या अय्युहन्नासु उबुदू, ए इंसानों अल्लाह की इबादत करो, रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। ठीक है, अब इबादत में यहाँ पर उबुदू कहा गया है, लेकिन जो बाकी आइंदा का जो भी सबक चलेगा उसको देख के हमें पता चलता है कि ये असल में तौहीद अल्लाह को एक मानने की दावत दी जा रही है और अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की दावत दी जा रही है। और हज़रत इब्न अब्बास जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कुरान के मुफस्सिर हैं बहुत बड़े, और वो भी यही कहते थे कि वाहदू, यानी ये जो आबदू, अल्लाह को इबादत करो तो अल्लाह को एक जानो इबादत में। तो फिर उसकी देखें दलील कैसे दी गई। पहले तो ये कहा गया या अय्युहन्नासु, ए लोगो, उबुदू, इबादत करो, रब्बकुम। ठीक है, यहाँ पर रब, तुम्हारे रब की इबादत करो। ठीक है, यानी रब का हवाला यहाँ फिर से दिया गया। और रब आप जानते हैं कि रब क्या होता है, जो पालता है, जो नशोनुमा करता है, जो तमाम ज़रूरियात को पूरी करता है और जो आहिस्ता आहिस्ता बंदों की तरबियत करता है और बंदों के तमाम मामलात की तदबीर भी वही करता है। तो रब कहकर बंदों को याद दिला दिया गया कि देखो तुमको जो भी रिस्क मिल रहा है, तुमको जो ज़िंदगी में जो भी नेमतें मिली हुई हैं वो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से मिली हुई हैं। वही है जो तुमको इस दुनिया में जिंदा रखे हुए है और तुमको बढ़ा रहा है, तुमको हर तरह की सहूलतें दे रहा है इस दुनिया में। और उबुदू, इबादत करो। देखिए इबादत जो है उसमें एक तो बंदगी भी आ जाती है कि बंदा अपने आप को गुलाम और आजिज समझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। बंदा अपने आप को बेहद हकीर समझे, अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखे और अल्लाह के सामने अपने आप को बहुत ही आजिज समझे और झुक जाए। और फिर इबादत में आगे ये मफहूम निकलता है कि अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाए। सारी बातें, अब अगर एक इंसान अपने आप को अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा समझता है तो फिर एक गुलाम की तो अपनी कोई मर्जी होती ही नहीं है ना। तो फिर वो उससे कहा जा रहा है कि तुम अपने गुलाम बनने का जो सही हक अदा करो और अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ, अल्लाह ही की इबादत करो। और फिर इसमें इबादत, जो भी इबादत है, बंदा जिस तरह से भी अल्लाह के हुकूक अदा करने की कोशिश करता है, नमाज पढ़ता है, कुर्बानी देता है, रोज़े रखता है, सदक़ात करता है, जो भी चीज़ें जो इसके दिल में ये होता है कि मैं अल्लाह की बंदगी का हक अदा करने के लिए जो काम मुझे अल्लाह ने कहे हैं, जिससे अल्लाह की इबादत साबित होती है, मैं वो सारे काम
صرف اللہ کے لیے کروں. ٹھیک ہے, تو تمام انسانوں کو اس طرح سے عبادت اور اللہ کو واحد اکیلا سمجھنے کی, اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی. پھر ایک دلیل بتائی گئی, کیوں کرو تم, کیوں ہم اللہ کو صرف مانے اور صرف اللہ کی عبادت کریں, کیوں؟ اس لیے دیکھیے میں بار بار کہتی ہوں دلیل کیا ہوتی ہے وہ بھی ذرا سا سمجھا دوں. دیکھیے جب کوئی کسی چیز کی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا یہاں کورٹ سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ وکیل اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے, سپورٹنگ کوئی ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ میری جو بات ہے یہ سچ ہے. تو اسی طرح دلیل جو ہے, کوئی بھی دعویٰ کیا جاتا ہے تو ہم شریعت میں اس کو ثابت کرنے کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ اس کو ہم دلیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایک دلیل پیش کر رہے ہیں, کیوں عبادت کرو اللہ کی, صرف اس لیے کہ اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے, الذی خلقکم, اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے. اور پھر نہ صرف تم کو پیدا کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو والذین من قبلکم, جو لوگ تم سے پہلے آئے تھے, جو نیک لوگ تھے, جن کو تم نے معبود بنا لیا, اب تم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو, تو ان کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا تھا, وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے, کوئی معبود تو نہیں تھے. تو تم نے معبود تو تم نے خود بنا لیا, ورنہ اللہ تو ان کا بھی خالق ہے. تو تم اس وجہ سے تم اللہ کی عبادت کرو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے, اور اللہ ہی نے ان تمہارے معبودوں کو بھی پیدا کیا تھا. جو کہ معبود نہیں ہے ان کو وہ تو بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ اللہ کے نیک بندے تھے, مگر تم نے ان کو معبود بنا لیا. تو تم اپنے یہ غلط عقائد چھوڑ کے تم صرف اللہ کی عبادت کرو. پھر فائدہ بتایا گیا لعلکم, یعنی کہ شاید کہ تم, ٹھیک ہے, شاید کہ کم یا تاکہ تم, لعلہ کے معنی ویسے شاید کے ہوتے ہیں کہ امید ہے کہ تم جو ہے تم کو تتقون, تم متقی بن جاؤ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لعلہ کہتے ہیں, جب بندہ کہتا ہے لعلہ کہہ کے بات کہتا ہے تو بندے کو ایک امید ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, تو شاید کہ تم متقی بن جاؤ, تو اس میں پھر کوئی شاید نہیں ہوتا, اصل میں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ گے. یعنی کہ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے, اکیلی اس کی توحید کو مانو گے, اللہ کو اکیلا مانو گے, اکیلا معبود مانو گے, تو پھر تم کیا کرو گے, پھر تم متقی بن جاؤ گے. اور متقی بن جاؤ گے کہ ہم دوسرا معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم برے انجام سے بچ جاؤ گے. اس لیے کہ تقویٰ کے معنی بچنا بھی ہوتا ہے نا, کسی برے انجام سے بچنا. اور تقویٰ متقین, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں جب یہ فرمایا تھا کہ اس کتاب میں جو ہے صحیح طرح سے ہدایت کون پائیں گے, کون کامیاب ہوں گے اس کتاب سے, جو کہ متقی ہوں گے. تو اب یہاں پر ہمیں متقی بننے کا فارمولا بھی بتا دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس آیت کو وہاں شروع کی آیت سے جوڑ دیا گیا, جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی, دوسری آیت سورہ بقرہ کی, جو بیچ میں ساری چیزیں بتائی گئی تھی, وہ ایک طرح سے ہمارے ذہن کو تیار کیا گیا کہ ہم ایک اہم میسج ہمارے سامنے آنے والا ہے, ایک اہم دعوت آنے والی ہے ہمارے سامنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے توحید اور رسالت کی دعوت رکھنی ہے. تو اس سے پہلے لوگوں کو تھوڑا سا خبردار کر دیا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگوں کو یہ دعوت پیش کی گئی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دل سے جان سے مان لیا اور وہ متقی بن گئے.
تو انعام یافتہ بن گئے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنی ضد اور تکبر میں اس دعوت کی اہمیت کو نہ سمجھا، اس کو معمولی سمجھ کے اس کو ٹھکرا دیا اور اس کو قبول نہ کیا، تو پھر وہ بہت برے انجام کو پہنچے. اور جو لوگ شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو حق ماننے میں کبھی ان کو حق لگتا ہے، کبھی جلدی سے وہ اس کو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اصل میں ان کا دل، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ان کا دل تو گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن ان کو آسان دین چاہیے ہوتا ہے. ان کو زندگی میں سہولتوں سے، زندگی کی نعمتوں سے، زندگی کی اچھی چیزوں سے اور مال دولت سے اور عزت سے اور رتبے سے اور ان چیزوں کا اتنا بڑا ان کے دلوں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی مشکل نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بالکل آسان جو احکامات ہوتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے. دین تو اچھا ہے، پیغام تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس کے لیے قربانی دینا نہیں چاہتے. ہمیں جو چیز آسان لگے گی ہم اس کو مانیں گے. تو پھر ان کے لیے کیا فرما دیا گیا تھا کہ یہ جو وہ لوگ ہیں بہت خطرناک جگہ پہ بہت رسک لے رہے ہیں، بہت خطرے میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی صلاحیت کو اب حق کے قبول کرنے کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے انسان کی. تو میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر بنایا ہے. تو جو فطرت جو حق کو پسند کرتی ہے، جو حق کو قبول کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے شک والے لوگوں کو ایک بہت سخت تنبیہ کر دی، بہت جیسے ان کو ایک طرح سے دھمکی دے دی گئی کہ تم واچ آؤٹ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ جو فطرت کی صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے کی وہ تم سے چھن جائے اور تم اندھے بہرے بن جاؤ، تمہارے دلوں پر پردے لگ جائے جس طرح سے کافروں کے دلوں پر لگ گئے. تو پھر تم بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے، بہت ہی برے انجام میں پڑ جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی رسوائی تمہیں ملے گی. تو یہاں پر یہ جو ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 20 میں، آیت 21 میں تمام انسانوں کو یہ حق کا پیغام دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہمیں مزید کچھ دلائل دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بات تو حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو جس کے دل سلیم فطرت ہے اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی چونکہ انسان دنیا میں مشغول خود کو کر لیتا ہے اور دنیا میں کھویا ہوا ہوتا ہے، غفلت میں پڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا سا اتنے صرف ایک بات کہنے سے اس کو اثر نہیں پڑتا. تو اس کو مزید اب کچھ دلائل دیے جائیں گے تاکہ انسان اور غور و فکر کرے. تو اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تھوڑی میرا گلا کافی خراب ہو رہا ہے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو ترجمہ ہے ان آیت کا: جس نے یعنی جس رب نے، جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تمہارے لیے پھل رزق کے طور پر پیدا کیے، تو تم اللہ کے کوئی شریک مت بناؤ اس حال میں کہ تم لوگ جانتے ہو. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کی ہمیں پہچان بتائی کہ یہ جو تم روزانہ زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہو، یہ زمین جو تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تمہارے لیے ایک فرش کی طرح ہے کہ تم نہ اس پر آسانی سے چلتے پھرتے ہو، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو کشش ہوتی ہے زمین کی، یہ اتنی پرفیکٹ اللہ نے بنائی ہے کہ ہم اس پر
نہ تو ہم اس پر اڑتے پھرتے ہیں، نہ ہم اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ زمین سے لگ جائے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے جو سیارے ہیں اس پر اس طرح سے انسان چل نہیں سکتا، اس کی جو کشش ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی گردش کی وجہ سے جو کشش پیدا ہوتی ہے، اسی طرح تمام جو سولر سسٹم ہے، ہر سیارہ اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو کشش پیدا ہوتی ہے، تو دوسرے آربٹس میں سرفس نہیں ہے کہ بندہ آسانی سے اس میں زندگی، انسان کی زندگی اس پر قائم ہو سکے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر ہمارے لیے، زمین کو ہمارے تصرف کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، ہماری خدمت کے لیے بنا دیا ہے. ایسا کہ ہم زمین پر جو چاہتے کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو زمین کو تمہارے لیے فرش اسی اللہ نے بنایا ہے. اور پھر دیکھیں کہ انسان کو صرف فرش کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ انسان کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، اور گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فرش بھی ہوتا ہے اور چھت بھی ہوتی ہے. جب کہیں جا کے گھر مکمل ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں. تو آسمان کو بھی اگر اللہ نے چھت بنایا تمہارے لیے، اور دیکھیں اگر امیجن کریں، ہم تو غور نہیں کرتے نا، ہم آسمان کے خوبصورت رنگ دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. ہم کبھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آسمان، کبھی بادل گہرے ہو جاتے ہیں اور سیاہ رنگ ہونے لگتا ہے آسمان کا، تو جیسے دل میں خوف سا اٹھنے لگتا ہے. تو کبھی مختلف دھنک کے رنگ آ جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو رات کو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ خوبصورت نظام اللہ نے بنایا ہے. دیکھیں اگر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جس طرح خلا میں اندھیرا ہے، بالکل ایک بلیک ہول سا بنا ہوا ہے، اگر ہم آسمان ایسا ہوتا کہ اگر ہم اوپر دیکھتے اور بالکل صرف کچھ بھی نہ لگتا، ہمیں صرف کالا کالا بالکل بلیک، کچھ نتھنگ، تو امیجن کرے کہ انسان کتنا انکمفرٹیبل فیل کرتا، کتنا جسے بے سکون ہو جاتا نا، ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت چھت بنایا ہمارے لیے. اور دیکھیں یہ نہیں ہے کہ زمین اپنی الگ سے ہے جو کچھ کر رہی ہے، آسمان الگ سے کچھ کر رہا ہے، نہیں، یہ مل کر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. کہ اگر زمین ہمارے لیے فرش بنی ہوئی ہے تو آسمان چھت بنا ہوا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم زمین آسمان سے جب ہم بارش برساتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین اپنی نباتات اگاتی ہے اور تمہارے لیے رزق مہیا کرتی ہے. دیکھیں آسمان اور زمین ایک طرح سے دو اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں ہماری خدمت کر رہے ہیں. اگر زمین سے ہم جانتے ہیں کہ پانی کس طرح برستا ہے، زمین سے جب زمین پانی کو جمع رکھتی ہے کہیں، تو یہی پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، آسمان میں بادل کی طرح جمع ہوتا ہے، اور پھر وہی بادل زمین پر برستے ہیں تو ہمارے لیے زندگی مہیا ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا انتظام ہے. زمین اور آسمان کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ ہم کہیں، جیسے دیکھیں بہت سے مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف قسم کے خدا ہیں جو مختلف چیزوں کے مالک ہیں. زمین کا خدا ایک ہے، آسمان کا خدا ایک ہے، ہواؤں کا خدا ایک ہے، بارش کا خدا ایک ہے. تو یہ اس طرح کے جو عقائد رکھتے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ تو ایک نظام سے چل رہا ہے. زمین اور آسمان دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ مل جل کے تمہارے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتے ہیں، تمہاری خدمت کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک ہی معبود کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال دیکھ کے اپنی وحدانیت ہمیں سمجھائی کہ دیکھو یہ اگر کائنات میں اگر بہت سارے خدا ہوتے ہیں اور ہر چیز کا خدا الگ ہوتا تو ایک فساد ہوتا، کوئی چیز کسی کے ساتھ مل کے تو کام نہ کرتی، سب اپنی اپنی بڑائی میں لگے ہوتے اور ہر چیز انسان کو کے لیے مشکل پیدا کر دیتی کہ آپس کے جھگڑوں سے، اور ہر چیز کوئی بھی ایک انتظام جو بنا ہوا ہے، ایک سکون پرسکون ہمارے لیے ہر چیز وقت پر ہو جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، ہر چیز ایک پراپر انتظام سے چل رہی ہے.
اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب اتفاقاً ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو سب کچھ کائنات کا بس ایک وجود آ گیا ہے. تو ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتفاق سے جو چیز بن جاتی ہے تو وہ کوئی اتنی پرفیکٹ نظام سے تھوڑی چل سکتی ہے. جس انتظام سے، جس کوآرڈینیشن کے ساتھ، زبردست کوآرڈینیشن کے ساتھ ہر چیز انسان کے لیے زندگی کا سامان مہیا کر رہی ہے، تو ایک اتفاق سے بنی ہوئی دنیا کوئی اس طرح سے نہیں چل سکتی. تو یہ ایک بہت ہی عظیم قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک مثال پیش کی ہے، ایک ایگزامپل ہمارے سامنے رکھی ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا، تو یہ انسانوں کے لیے آسان ہے. اگر ایک انسان کو سائنسی معلومات ہوتی ہے تو وہ اس میں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس آیت سے کہ ہاں صحیح ہے. اگر وہ غور و فکر کرے گا اور زمین اور آسمان کے انتظام پر، تو اس کو تو بہت ہی حیران ہو جائے گا کہ ہاں صحیح تو ہے، بالکل ہر چیز اتنا پرفیکٹ انتظام سے چل رہی ہے. لیکن جو بالکل ایک دیہات میں ہے، ایک جاہل شخص ہے، اگر وہ بھی اس آیت کو پڑھے گا تو اتنا تو اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ دیکھو آسمان واقعی میں چھت کی طرح ہے، زمین واقعی میں بچھونے کی طرح ہے. تو میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا آسان انتظام کیا ہے. پھر بارش بھی اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں بارش برستی ہے آسمان سے. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جس طرح سمندر کی طرح گہرائی ہے، اسی طرح بالکل معمولی سطح، معمولی سمجھ کے شخص انسان کے لیے بھی ہدایت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ انسان قرآن کی گہرائی میں جتنا بھی جانا چاہے گا اس کو احساس ہوگا کہ اس علم کی کوئی بھی کنارہ نہیں ہے، کوئی تہ نہیں ہے، جاتا ہی چلا جائے گا، جاتا ہی چلا جائے گا. اور ابھی تو ہم تو عربی زبان کی گہرائی کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھنے لگ جائے تو ہمیں ایک ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جیسے کمالات نظر آتے ہیں. کمال جیسے یہ کلام جو ہے وہ اتنا، اس میں یہ معجزہ ہے، اس کو ظاہری بات ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا گیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام میں اتنی گہرائی ہے، تو اس کی ایک ایک بات جو ہے حکمت سے بھری ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ تو ابھی یعنی کہ یہ کہہ سکتے کہ ان کا سمندر جو ہے، ہم تو اس کے ابھی تو کنارے پر ہمارے ٹوز بھی پانی میں نہیں گئے. ابھی تو ہم سمجھ لیں کہ وہ جو مٹی ہوتی ہے نا سمندر کے پاس، جو ہلکی سی موئسٹ ہوتی ہے، ہم تو ابھی وہاں سمجھ لیں کہ اب تو وہاں کھڑے ہوئے. ابھی تو ہمیں اس سمندر میں اپنے پیر ڈالنے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ڈالے، ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم نے یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے تو اس میں ہم جم جائیں اور اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. تو بہرحال آمین. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اور تم اگر غور کرو تو تم کو سمجھ بھی آتا ہے. پھر تم کیوں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر تم کیوں اللہ کے لیے شریک بناتے ہو؟ تو تم کیوں کہتے ہو کہ زمین کا مالک الگ ہے، زمین کا جو الہ ہے وہ الگ ہے، آسمان کا الگ ہے، بارش کا خدا کوئی اور ہے؟ تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس نظام پر سمجھو، تم غور کرو اور تم سمجھتے ہو، اگر غور کرتے ہو تو کہ یہ جو پرفیکٹ ہارمونی ہے، پرفیکٹ بیلنس ہے اس کائنات میں تمہارے لیے، تو وہ اسی لیے ہے کہ صرف اس کا خالق اور مالک اور مدبر جو معاملات چلاتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے. اگر زیادہ ہوتے تو ایک فساد مچا رہتا ہر وقت. تو تم یہ سمجھتے ہو تو پھر تم کیوں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو؟ جانتے بوجھتے تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہمارے ضمیروں کو، جو لوگ اس طرح کی باتیں عقائد رکھتے ہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کیوں ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، جانتے بوجھتے تم اس طرح کے، تم کو کیا ہو جاتا ہے تم جانتے بوجھتے اس طرح کی باتیں کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک توحید کا
توحید کی دعوت دی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے، رسالت کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جو کہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے۔ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں، تو ثبوت کے طور پر ظاہر ہے کہ اس قرآن کو ہی پیش کیا گیا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہی پیش کیا تھا کہ دیکھو میں اللہ کی اس کتاب میں مجھ پر وحی کے طور پر نازل ہو رہی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم لوگ اگر کسی شک میں مبتلا ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو پھر تم بھی ایک صورت لے آؤ اس جیسی، اور اگر تم چاہو تو اپنے تمام جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اس کام میں، تم جن کو بھی اپنا مددگار بنا سکتے ہو کہ ان کی مدد سے تم ایسی صورت بنا لو، تو تم ان کی مدد بھی حاصل کر لو، اللہ کے سوا تم کسی کی بھی مدد لے لو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سے یہ گھڑ لی ہے، یہ کتاب یہ خود بنا لی ہے، اور یہ ایک انسان ایسا کام کر سکتا ہے، تو پھر جاؤ تم بھی زبان دان ہو، تم بھی انسان ہو، تم بھی ان الفاظوں کو سمجھتے ہو، عربک بولتے ہو، عربک سمجھتے ہو، تو جاؤ تم بھی اس طرح کی ایک کتاب بنا لاؤ، ایک کتاب تو نہیں، ایک صورت بنا لاؤ۔ اور اگر تم چاہو تو جو بھی تمہارے بڑے بڑے شاعر ہیں، جو بھی زبان دان ہیں، جو بھی تمہارے بڑے لیڈرز ہیں جن کے پاس تم مدد کے لیے جاتے ہو اپنے مختلف کاموں میں، جاؤ ان کی بھی مدد لے لو، سب مل جل کر ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ دیکھیں یہ جو چیلنج ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اور جگہوں پر بھی کیا ہے، کہیں فرمایا کہ اگر کچھ نہیں تو ایک آیت بنا لاؤ، اور کہیں کہا 10 آیات بنا کر لاؤ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ چیلنج جو ہے وہ آج 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، اور اس زمانے میں جبکہ عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو زبان دان سمجھتے تھے، بڑے وہ سارے لوگوں کو اپنے علاوہ سارے لوگوں کو عجم کہتے تھے، عجمی کہتے تھے، اور عجم ہوتا ہے گونگے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ عربی زبان اتنی عظیم زبان ہے کہ اتنے انسان اتنا ایکسپریس کر سکتا ہے اس میں ایک ایک چیز کو، کہ کوئی اور زبان بولنے والا اس طرح سے بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، بات کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ تو اور ان کو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعروں کی بڑی عزت ہوتی تھی، شاعروں کی بات مانی جاتی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو شعراء ہیں، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد جن بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنا عظیم کلام بنا لاتے ہیں۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا، جب کافروں کو بات نہیں ماننی تھی، اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بچپن سے جانتے تھے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ اب اچانک سے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ رکھ دیا کہ یہ قرآن ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا ہے، تب ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اور قرآن واقعی میں ان کو سمجھ آتی تھی، ان کو زبان کی وجہ سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت عظیم کلام ہے۔ تو اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیلنج کیا گیا ان کو کہ تم اگر نہیں ماننا چاہتے ہو
تو سچا نہیں مانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن کو، پھر جاؤ، تمہارے لیے بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، تم بنا لاؤ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی اس چیلنج پر پورا نہیں اترا، کوئی نہیں اٹھا کہ ہاں میں بنا سکتا ہوں، اور لوگ تصدیق کرتے کہ ہاں واقعی میں یہ تو اس نے قرآن کی طرح کی صورت بنا کے رکھ دی۔ اسی کے عرب لوگ جو تھے نا، ان کے اندر بہت سی برائیاں تو تھی، لیکن وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، بہت پراؤڈ لوگ تھے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے تھے کسی کے لیے اس طرح سے کہ ہاں اگر کوئی شاعر اٹھ کر کہتا کہ لو یہ کتاب میں نے بنائی ہے، اور پھر ایک بڑی تعداد کے لوگ اٹھ کر کہے اس کو سپورٹ کرے کہ ہاں یہ تو اس نے قرآن کی طرح کی کتاب بنا لی ہے، ایسا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنج پیش کیا کہ یا تو تم حق کو حق مان لو، اور یا پھر تم بہانے نہ بناؤ۔ دیکھیں اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 24 میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو اگر تم ایسا کام نہیں کر سکتے، ایسی جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے ہو، اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، تو پھر تم ایسے بہانے بنا کے تم اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ بناؤ۔ تم ڈرو اس آگ سے، جو آگ جو ہے اس میں جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ کافر ہوں گے، اور کون ہوگا؟ وہ بت ہوں گے کافروں کے، جو پتھروں کے بت وہ گھڑ لیتے ہیں۔ تو انسان اور پتھر جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، تو تم اس آگ کا ایندھن بننے سے ڈرو، اور تم جو ہے اس حق کو مان لو۔ ان کو بہت شدید قسم کی ایک طرح سے یہ دھمکی دی گئی ہے، چیلنج ہے ان کے لیے کہ تم اپنے اس جھوٹ سے اب باز آ جاؤ۔ دیکھیں یہ تو وہ وقت تھا، ٹھیک ہے، آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے، اور قرآن کے جو مخالفت کرنے والے ہیں ان میں یہ جرت نہیں آئی کہ وہ ایک قرآن اس طرح کا بنا کے رکھ دے۔ تو ڈرنا چاہیے انسانوں کو اس طرح سے بات، اللہ کے کلام کے لیے اس طرح سے بات کرنا، کہ قرآن کو جھوٹا کہنے کے لیے، قرآن میں جیسے نقص نکالنے کے لیے، قرآن کے بارے میں باتیں بنانے کے لیے تو لوگ کر لیں گے، لیکن کبھی بھی وہ اس چیلنج پر پورے نہیں اتریں گے۔ تو پھر اگر جو ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ سخت قسم کا عذاب ہے، جہنم ہے، اور وہ جہنم میں صرف ڈالے نہیں جائیں گے بلکہ جہنم کی آگ جلانے میں ہی ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اب دیکھیں کہ جو لوگ، اب آگے کی آیات میں، آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ کی اس دعوت کو مان لیا اور اس حق کو قبول کر لیا، اللہ کی توحید کو قبول کیا، اور صرف اللہ کی عبادت پر راضی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا، اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر اس کو اپنی زندگی کا اس کو اپنی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے اپنا ساتھی سمجھ لیا، زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ سمجھ لیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آیت نمبر 25 ہمیں بتا رہی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جنہوں نے ان لوگوں کو خوشخبری بشارت دے دیں، یعنی بشارت اچھے انجام کی بشارت دے دیں
उन लोगों को जो कि ईमान ले आए और नेक आमाल किए कि उनके लिए क्या है, उनके लिए जन्नत के बागात हैं और उन बागात के नीचे से नहरें बह रही होंगी और उसमें वो जब कभी वो जो रिस्क दिए जाएंगे जन्नत में तो वो कहेंगे एक दूसरे से कि ये तो वही रिस्क है जिससे जो कि हमें इससे पहले हमें हमारे सामने लाया गया था, ठीक है। तो यानी कि ये मिलता जुलता है और उनके लिए यानी कि उन जन्नतियों के लिए अज़वाज मुतहरतुम पाक जोड़े होंगे। देखिए अज़वाज का मतलब होता है कि जोड़ा, यानी शोहर के लिए बीवी ज़ौज और बीवी के लिए शोहर ज़ौज, यानी शोहर और बीवी, शोहर के लिए पाक बीवी और बीवी के लिए पाक शोहर होगा और उनके लिए वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। तो हम इस आयत पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि जो लोग ईमान लाए नेक अमाल किए तो फिर उनके लिए क्या है, जन्नात हैं, बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा की तस्वीर बनाई गई है। आप इमेजिन करें कि खूबसूरत बाग है जो कि थोड़ी बुलंदी पर है और जब इंसान उस बाग से नज़ारा देखता है अपने आसपास तो उसको सामने नीचे की तरफ से नहर बह रही होती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इंसान को दुनिया में भी ख्वाहिश होती है कि वो उसको कहीं से ऐसा महल मिले, ऐसा घर मिले, बड़ा सा खूबसूरत घर जो कि पानी के किनारे पर हो। तो वो इसके दुनिया में भी ऐसे घर को, ऐसे बाग को पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर हमें नेक लोगों के लिए जन्नत की एक नक्शा कशी की जा रही है। और फिर जब वो लोग कहेंगे कि हम जो थे देखिए तो ये जो है कि कालू वो कहेंगे कि जिनको खुशखबरी दी जाएगी वो क्या कहेंगे कि ये जब इनको रिस्क दिया जाएगा तो इसकी थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि ये रिस्क क्या है और ये कहना क्या है। देखिए इसके कहने का ये भी हो सकता है कि वो आपस में जन्नती एक दूसरे से कहेंगे, तो ये भी हो सकता है कि जन्नती अपने आप से सोचे दिल में। देखिए बाज़ औक़ात इंसान खुश होता है या गमगीन होता है, अपने आप में दिल में कुछ सोच रहा होता है ना, तो दोनों मानी लिए जा सकते हैं। तो जब और रिस्क जो है ना, देखिए रिस्क भी जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारा रिस्क है, लेकिन रिस्क के मानी और वसी भी है, यानी कि अरबी ज़बान में और कुरान में भी रिस्क जो है मादी रिस्क के अलावा ये जो कुरान और हदीस के ज़रिए हमें जो हक़ाइक़ बताए जाते हैं, ये इल्म जो है कुरान और हदीस का, तो ये भी एक रिस्क है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पाकीज़ा रिस्क हमें दिया है ताकि हम जन्नत और दोज़ख के बारे में हमें दुनिया में बताया गया है। तो ये जो अहले जन्नत होंगे इसका एक मानी ये भी लिया जा सकता है कि ये अहले जन्नत जो होंगे वो सोचेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, कुरान में हमें जो इल्म के ज़रिए हमें ये जो जन्नत की लज़्ज़तें बताई गई थी, जन्नत की खूबसूरती बताई गई थी कि जन्नत में क्या-क्या नेमतें मौजूद हैं। तो जो दुनिया में हमें ये जो इल्म का रिज़्क दिया गया था, जिसके ज़रिए हमें जन्नत के बारे में हमें पता चल रहा था, तो सुभान अल्लाह आज हमें वो सारी चीज़ें हमारे लिए सच साबित हो गई और हमें वही रिज़्क अब यहाँ पर मिल रहा है जिसकी हमें खुशखबरी सुनाई गई थी। एक तो ये मानी ले सकते हैं हम। दूसरा वैसे ये भी मानी किया गया है कि जन्नत में जो फल और मेवे मिलेंगे तो उनकी शक्लें वगैरह जो होंगी वो इंसान के लिए फ़ैमिलियर बनाई जाएगी ताकि इंसान जो है बिल्कुल अजीब-अजीब सी शक्लें देख के हैरान होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान को कोई बहुत ही अनजानी सी चीज़ सामने रख दी जाए खाने के लिए, तो वो खाते हुए घबराता है कि पता नहीं ये ऐसी अजीब सी चीज़ है मैंने कभी पहले नहीं खाई है। लेकिन जब अगर उसको एक जानी पहचानी सी इसकी पसंदीदा शक्ल और सूरत की कोई फ्रूट आ गया
تو وہ نیچرلی وہ خوش ہو کے لے گا. تو پھر اس کا یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ جنت میں جو پھل اور میوے ہوں گے ان کی شکلیں جو ہوں گی وہ فیملیئر ہوں گی. لوگ جیسے سمجھیں گے کہ ہاں یہ فروٹ تو ہم نے لیا تھا, دنیا میں بھی ہمیں ملا تھا ایسا, لیکن نیچرلی کہ جنت کے جو میوے ہوں گے ان کا ذائقہ ہم دنیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی کہ دونوں معنی لیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو علم ہمیں قرآن کے ذریعے جنت کے بارے میں بتایا گیا, جنت کی نعمتوں کے بارے میں, تو پھر جب جنت میں جائیں گے تو وہ سوچیں گے کہ سبحان اللہ, یہ تو ساری نعمتیں ہمیں بتائی گئی تھی اور یہ ساری سچ ثابت ہو گئی, آج ہمیں یہ سب کچھ رزق مل رہا ہے. اور دوسری یہ کہ جنت کی جو بھی نعمتیں ہوں گی, جو میوے ہوں گے, جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہ فیملیئر ہوں گی. لوگ گھبرا نہیں جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی عجیب سی چیز ہے, ہم کھائیں نہ کھائیں. تو یہ دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے ازواج مطہرات, ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرد کے لیے عورت جوڑا ہے اور عورت کے لیے مرد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھی دیکھیں, انسان اکیلا انسان جو ہے نا دنیا میں بھی اس کو وہ خوشی نہیں ملتی, اور ایک اچھا ساتھی کے جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو جو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو, جنتیوں کو اکیلا نہیں ہوں گے, وہ ان کے جوڑے ہوں گے, پاکیزہ جوڑے ہوں گے, ساتھی ہوں گے, دوست ہوں گے. اور یہ مطہرہ جو ہے اس کے اس کا معنی کہ خاص اہتمام اور توجہ کے ساتھ کسی کے عادات اور خصائل اور طبیعت اور مزاج کو سنوارنا. یعنی کہ دیکھیں دنیا میں ہم بہترین سے بہترین ہمارا ساتھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن کچھ باتیں ہمارے ساتھیوں میں, ہمارے جوڑوں میں ایسی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے بہت پسندیدہ نہیں ہوتی ہے. کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو عادات ہمیں بری لگتی ہیں اپنے پارٹنرز کی, ٹھیک ہے, لیکن جنت کے جو ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جوڑے بنائے گا تو پھر ان کی عادتیں اور خصائل اور ان کی جو طبیعت اور مزاج اتنے سنوارے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کے لیے اتنے پاکیزہ اور اتنے پسندیدہ ہوں گے کہ جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے پرفیکٹ میچ کسی کا ہو. تو جنت کے جوڑے اس طرح سے پرفیکٹ ہوں گے ایک دوسرے کے لیے, اور ہر طرح سے خوشی اور مسرت کا سامان مہیا کریں گے ایک دوسرے کے لیے. تو پھر بتایا گیا کہ وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے, یعنی کہ جنت کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے, اور اسی طرح جہنم کی زندگی بھی ابدی ہے. اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اور جیسے کچھ لوگوں کو میں نے بتایا کہ جو اپنے تھوڑے گناہ ہوں گے, وہ مسلمان ہوں گے, ایماندار ہوں گے, لیکن وہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے. تو پھر فائنلی جب ان کو بھی نکال دیا جائے گا اور ان کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا, تو اس کے بعد پھر جیسے حدیث لمبی ہے تو میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کو کوٹ کروں گی, لیکن اس کے بعد یہ اناؤنس کر دیا جائے گا, ایک مینڈے کو لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اہل جنت اور اہل جہنم کو بلا کر ان کے سامنے, اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ موت ہے جس کو اب جو ہے اب کسی کو موت نہیں آنی, ٹھیک ہے. اب کی جو زندگی ہے جو جنت میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ جنت میں رہیں گے, اور جو جہنمی ہے وہ بھی اب ان کو موت بھی نہیں آئے گی, وہ بھی چاہے کتنا بھی ان کو عذاب ہو, کتنا بھی وہ دیکھیں جب شدید عذاب سے جہنمی گھبرائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کو موت آ جائے, وہ موت کو پکاریں گے, لیکن ان کو موت اب کسی کو موت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ اعلان ہوگا تو اہل جنت اتنا خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی, اور پھر اہل جہنم بھی اتنا ہی غمگین ہوں گے کہ وہ ان کے غم کی کوئی انتہا نہ ہوگی کہ اب جو بھی زندگی ہماری ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ایک ذرا سا بھی جھلک بھی نہ دیکھنے دے, ہمیں دنیا ہی میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دے, تاکہ ہم
पुलसरात से तेजी के साथ गुजरते हुए, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि पुलसरात जो है वो जहन्नम के ऊपर बनी हुई है और हर इंसान को उससे गुजरना पड़ेगा और लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में गिरेंगे पुलसरात से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतनी तेजी से पुलसरात से गुजार दे कि हम जहन्नम की हरारत को भी ना महसूस करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जन्नत फिरदौस नसीब करे, आमीन। अब थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी आम जिंदगी के लिए हमें क्या सबक मिलता है यहाँ पर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए कि एक तरतीब के साथ आयत आई है और एक मकसद के तहत आई है, ठीक है। जैसे कि सूरह फातिहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब दुआ सिखाई बंदों को कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, बंदों को सीधे रास्ते की दुआ सिखाई कि हमें सीधा रास्ता दिखा, इस पर चला और मंजिल तक पहुंचा। तो ये बात से हमें क्या पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी बामकसद होनी चाहिए और यूं ही बेमकसद इस दुनिया में इंसान नहीं आया है। और जो दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई वो एक अजीम मकसद की दुआ सिखाई। देखिए ज़िंदगी में हमारे छोटे छोटे मकासद चलते रहते हैं ना, हमें एक मकसद हमारा होता है, एक गोल होता है, सेट करते हैं। जब उस गोल के लिए काम करते हैं, उसको हासिल करते हैं, तो जब तक उसको हासिल करते हैं हमारे ज़हन में एक और नया गोल सेट हो जाता है, आगे के लिए हमें एक और प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है। हमें ये चाहिए था वो मिल गया, हम एक और चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं। तो गोया इंसान की ज़िंदगी बेमकसद नहीं है, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी में जो मकसद आला है, जो सबसे बड़ा मकसद है वो क्या है कि इंसान इस ज़िंदगी में रहकर कामयाब हो जाए, आखिरत की कामयाबी हासिल कर ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले हमें ये सिखाया कि मकसद है, हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, बेमकसद ना हो इंसान। फिर सूरह फातिहा, सूरह बकरा में हमें बताया कि ये तुम्हारी जो ज़िंदगी का मकसद है, ये किताब तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में मदद करेगी, इसमें हिदायत है। तुमको हिदायत चाहिए, कामयाबी चाहिए तो इस किताब में है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कुछ क्वालिटीज़ पैदा करनी पड़ेगी। देखिए इंसान जब दुनिया में भी हम कोई गोल सेट करते हैं ना, कि हमें मिसाल के तौर पर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कोई और बड़ा प्रोजेक्ट उसके जहन में और मकसद है, तो हर इंसान का उस गोल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें ये काम करने पड़ेंगे, अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करनी पड़ेगी, तो जाके हमारा ये मकसद पूरा होगा। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमा दिया कि हिदायत अगर तुम्हारा मकसद है तो फिर तुमको मुत्तकी बनना पड़ेगा, ऐसे कि मुत्तकी ही इस किताब से हिदायत हासिल करेंगे। तो अब मुत्तकी की फिर हमें कुछ सिफात बता दी गई, ठीक है। और हमें ये भी बता दिया गया कि कौन सी सिफात से तुमको बचना है, कि काफिरों की जो सिफात थी, मुनाफिकीन की सिफात थी, तुम अपने अंदर से वो आदतें निकालनी पड़ेगी, वो बातें निकालनी पड़ेगी जो इंसान को कुफर तक ले जाती है और जो मुनाफिकत तक ले जाती है। उन चीज़ों से तुमको अपने आप को पाक करना पड़ेगा। तो गोया जब इंसान ने एक मकसद सेट किया अपना और मकसद के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसको जाना, और फिर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब बताया कि ठीक है, अब तुमने अपने अंदर कुछ सफात पैदा कर दी, तो अब तुमको जैसे एडमिशन मिल गया, या अब तुमको उस काम के लिए अब तुम तैयार हो। अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें इस किताब से सही फ़ायदा पहुँचेगा। अगर तुमने मुत्तकी की सिफात अपने अंदर डाल ली और अपने काफिरों और मुनाफिकात की सिफात जो भी थी तुम्हारे अंदर उसको तुमने निकाल दिया, तो अब तुम तैयार हो, अब तुम मुत्तकी बन चुके हो। तो अब तुम्हारे लिए ये किताब तुमको मकसद तक पहुँचा देगी। अब हम अपनी ज़िंदगी को देखें। देखिए ज़िंदगी में हम कोई भी बड़ा मकसद होता है ना,
تو ہمیں اسی طرح سے یہ ایک اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی ہماری جو ہوتی ہے اس میں جتنے بھی بڑے مقاصد ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو بھی کرائٹیریا چاہیے وہ ہمیں اس پر پہلے کام کرنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہمیں کن کرائٹیریا کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب ہم نے وہ چیزیں تیار کر لی تو پھر ہم اس مقصد کے لیے محنت کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو جو کرائٹیریا چاہیے ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ پہلے اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو اب وہ ایک راستے پر آ گیا ہے، اب اس کو محنت کرے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فوراً سے کتاب کے پہلے، قرآن کے پہلے صفحے پر بھی نہیں کہہ دیا کہ اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، نہیں، ہمیں پہلے ہمارا ذہن تیار کیا اور پھر ہمیں مقصد بنا کے بتایا کہ اصل مقصد تمہاری زندگی کا کیا ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کی اہداف ہو گئی تو پھر آپ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم کھڑے ہو، لو یہ کتاب، تم نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کی تو اب تم اس کتاب کی مدد سے تم اپنے مقصد کو پالو گے۔ اچھا، اب انسان دیکھیں غلطی کہاں ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کوئی بھی ہے وہ اس کی کچھ مقاصد ہونی چاہیے، ہر انسان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اب ان مقاصد کو ہمیں کس طرح سے آخرت کی کامیابی میں ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی مقصد زندگی کا جو ہم نے سیٹ کیے، چھوٹے چھوٹے گولز جو ہم بناتے ہیں کہ آج ہمارا گول ہے کہ ہم اچھی ایجوکیشن لے لیں، پھر ہمارا یہ گول ہے کہ اچھی جاب مل جائے، پھر یہ گول ہے کہ اچھا زندگی کا ساتھی مل جائے، پھر یہ ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھی کار ہو، اچھے بچے ہو، ہماری اچھی سوسائٹی میں ہمارے کچھ اٹھنے بیٹھنے والے اچھے ہمارے ساتھ ہوں جن کے ساتھ ہماری اچھی کمپنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے گولز ہیں نا، ون بائی ون انسان اگر سیٹ کرتا ہے تو یہ سارے گولز ہمیں اس ڈائریکشن میں، دیکھیں ان سب کو حاصل کرنے میں ہمیں، یہ سارے اچھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم ان سب کو حاصل کرنے میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو طریقہ ہے وہ ایسا نہ ہو اپنے گول حاصل کرنے کا جو کہ ہمارے جو مین مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے، جو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے دنیا میں، تو وہ رضامندی کا گول جو ہے، تو ہمیں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے گول جب ہم پورے کر رہے ہوں اپنی زندگی کے، تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو کہ ہمارے بڑے مقصد کو نقصان پہنچاتا ہو۔ جب تک ہم نے یہ نہ کیا، جب تک ہم سارے گولز ودن ایک ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہوں گے، ایک اس طرح سے پورے کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بڑے مقصد کو نقصان نہ پہنچا ہو، کوئی بھی غلط طریقہ نہ کر رہے ہوں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم اپنے بڑے گول کو بھی نہیں بھولیں گے اور ہم اس کو بھی حاصل کر لیں گے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اپوزٹ چیز کو، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا کہ پہلے متقی کی صفات بتا کے پھر بالکل اپوزٹ کی صفات بتائی کافروں کی، تاکہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر ہم اب اس اصول کو جو میں نے ابھی بتایا کہ ہمیں کیا اصول ملا کہ اگر کوئی مقصد ہے ہمارا زندگی کا، ہمارے کوئی گولز ہیں، چاہے وہ جو بڑا عظیم مقصد ہے، چاہے زندگی کے چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی مقصد ہے تو ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے خواب تو دیکھ لیں لیکن ہم اس کے لیے ہم اپنے اندر جھانکے نہ کہ ہمارے اندر وہ صفات ہے بھی کہ نہیں، کہ ہم اس کام کو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ناکامی ہوگی۔ جیسے کہ کافروں کے اندر وہ صفات نہیں موجود تھی جس سے تقوی حاصل ہو، اور تقوی کے بغیر ہدایت نہیں ملنی۔ تو اسی طرح اگر انسان اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی اپنے اندر صلاحیت نہ پیدا کرے اور بس کہے کہ
میرا مقصد پورا ہو جائے اور کوشش نہ کرے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوتا. تو اب اگر ہم اس وقت جو سفر ہم نے شروع کیا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمیں اپنے مقصد کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور پھر ہمارے اندر خود کو جھانکنا ہے کہ ہم یہ مقصد ہم پورا کرنے کے قابل ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہمیں کس طرح سے کس طرح سے ہم اپنی ان صفات کو دور کریں جو ہمارے لیے ریکارڈ بن سکتی ہے، اور ان کو ہم انکریز کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو انشاءاللہ جا کے ہمارا مقصد بھی ہمیں حاصل ہوگا. اور اگر ہم صرف خواب دیکھیں گے کہ ہمیں جنت تو ہم سب کو چاہیے، لیکن ہمیں کامیابی سب کو چاہیے، ہدایت چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، لیکن ہم اگر اپنے اندر جھانکیں گے نہیں، ہم اپنی صفات کا مطالعہ نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں بھی کہ نہیں جو ہمیں اس قرآن سے ہدایت کے لیے چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف خواب دیکھنے سے نہ کوئی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، نہ یہ مقصد عظیم پورا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا آج کا اس وقت پورا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ ایک